دھڑکتے دلوں اور سنتے کانوں کو محبت برا سلام۔ تمام ناظرین اور سامعین کو ایک اردو چینل پر خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، پرانے وقتوں میں ابو نصر نامی ایک آدمی اپنی بیوی اور بچے کے ساتھ انتہائی غربت کی زندگی گزار رہا تھا۔ انتہائی کسمہ پرسی کی حالت اور گھر میں غربت نے ڈیرے جما رکھے تھے۔ فاقوں کی سی صورتحال تھی۔ ایک دن جب بیوی اور بچے کی بھوک نے شدت اختیار کی تو ان کی سسکیاں ابو نصر سے برداشت نہ ہو سکیں۔ چنانچہ وہ رزق کی تلاش میں گھر سے نکل آیا۔ راستے میں اس کی ملاقات عالم دین احمد بن مسکین سے ہوئی۔ اس نے اپنی ساری غربت کا حال بزرگوں کو بیان کر دیا۔ بزرگ نے اس کا ہاتھ پکڑا اور سیدھا دریا پر لے گئے۔ وہاں جا کر بزرگ نے کہا کہ 2 رکعت نماز نفل ادا کرو۔ جب اس نے 2 رکعت نماز نفل پڑھ لی تو اس کے ہاتھ میں ایک جال تھما دیا اور کہا کہ بسم اللہ پڑھو اور اسے دریا میں ڈال دو۔ جال دریا میں ڈالا ہی تھا کہ ایک بہت بڑی مچھلی اس میں آ کر پھنس گئی۔ مچھلی کو باہر نکالا تو بزرگ نے کہا اسے بازار میں لے جاؤ اور وہاں جا کر بیچ دو، اور بدلے میں جو معاوضہ ملے اس کے ساتھ کچھ کھانے کے لیے لے کر گھر چلے جاؤ اور اپنی بیوی اور بچے کا پیٹ بھرو۔ ابو نصر صیاد بازار چلا گیا اور مچھلی بیچ دی۔ جو بھی قیمت ملی اس کے ساتھ ایک میٹھا اور ایک قیمے والا نان خرید لیا اور دوبارہ احمد بن مسکین کی بارگاہ میں آ گیا اور کہا کہ بزرگ، آپ بھی اس میں سے کچھ حصہ لے لو۔ احمد بن مسکین نے کہا کہ اگر جال تم نے اپنے لیے پھینکا ہوتا تو اس میں کوئی مچھلی نہ آتی، اور اگر میں نے اپنے فائدے کے لیے تمہاری مدد کی ہوتی تو میں ضرور لے لیتا، لیکن میں نے صرف اللہ کی رضا کے لیے تمہاری مدد کی ہے، لہٰذا چلے جاؤ اور گھر جا کر اپنی بیوی اور بچے کا پیٹ بھرو۔ ابو نصر نان لے کر گھر کی طرف چل پڑا کہ راستے میں کیا منظر دیکھتا ہے۔ ایک ماں اور بیٹا بھوک کی حالت میں ہیں اور بھوک کی شدت سے دونوں ہی نڈال ہیں۔ دونوں کی آنکھوں میں بھوک کی شدت کی وجہ سے آنسو ہیں۔ بچے کے آنسو دیکھ کر ابو نصر کے قدم رک گئے اور ایک لمحے کے لیے سوچنے لگا کہ گھر میں جنہیں چھوڑ کر آیا ہوں وہ بھی ایک ماں اور بیٹا ہیں، اور یہ بھی ایک ماں اور بیٹا ہیں۔ وہ بھی اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں اور یہ بھی اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں۔ اس نے سوچا انہیں کھلاؤں یا انہیں کھلاؤں، بات تو ایک ہی ہے، دونوں اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں۔ اس نے سوچا انہیں کھلا دیتا ہوں، گھر جانے تک اللہ تعالیٰ کوئی اور وسیلہ بنا دے گا۔ ابو نصر کا یہ اللہ کی بارگاہ پر توکل تھا۔ اس نے وہ نان اس بچے کو پیش کر دیے اور کہا کھاؤ۔ دوسرا نان ماں کو دیا اور کہا لو تم بھی کھاؤ۔ ماں نے جب بچے کو نان کھاتے ہوئے دیکھا تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ بھوک کی شدت میں جب بچے نے نان دیکھا تو اس کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ جب ان دونوں نے پیٹ بھر لیا تو ابو نصر پھر بوجھل قدموں کے ساتھ گھر کی طرف چل دیا کہ گھر جا کر اپنی بیوی اور بچے سے کیا کہوں گا، اور اللہ سے یہی التجا کر رہا تھا کہ کوئی وسیلہ پیدا کر دے۔ ابھی راستے سے گزر ہی رہا تھا کہ اس نے لوگوں کا ہجوم دیکھا۔ کوئی پکار رہا تھا کہ مجھے ابو نصر سے ملاقات کروا دیں۔ جب لوگوں نے ابو نصر کو آتے ہوئے دیکھا تو کہا یہ ہے ابو نصر، جو بات کرنی ہے اس سے کرو۔ اس شخص نے کہا میں نے تمہارے والد سے 30,000 درہم ادھار لیے تھے، میں اسے واپس لوٹانا چاہتا ہوں۔ چونکہ وہ فوت ہو چکا ہے اس لیے یہ 30,000 درہم تمہارے ہوئے۔ ابو نصر بیٹھے بیٹھے امیر ہو گیا۔ اس کے بعد اس کے کئی تجارت کے قافلے بڑھتے چلے گئے۔ اللہ نے اس کے مال میں برکت ڈال دی اور وہ اس قدر امیر ہو گیا کہ وہ بیٹھے بیٹھے ایک ہی لمحے میں 1,000 درہم صدقہ و خیرات کر دیا کرتا تھا۔ ابو نصر کہتا ہے کہ میں خوشی سے اترایا کرتا تھا کہ میں ایک ہی دن میں کتنے لوگوں کی کفایت کرتا ہوں۔ ابو نصر کہتا ہے کہ ایک رات میں جب سویا تو دیکھتا ہوں کہ میدان محشر ہے اور ترازو لگا دیا گیا ہے، مجھے ترازو پر کھڑا کر دیا گیا۔ میں بڑا خوش تھا کہ جب میرا نامہ اعمال کھولا جائے گا تو اس سے 1,000 درہم صدقہ و خیرات اور نیازیں نکلیں گی تو میں بخش دیا جاؤں گا۔ لیکن جب ترازو میں ایک طرف نیکیاں اور دوسری طرف میرے گناہ رکھے گئے تو گناہوں والا پلڑا بھاری ہو گیا اور نیکیوں والا پلڑا اوپر اٹھ گیا۔ میں بڑا پریشان ہوا۔ میں نے ترازو تولنے والے سے پوچھا کہ وہ میرے جو صدقہ و خیرات، نیازیں اور لوگوں میں اشرفیاں تقسیم کرنا تھیں وہ کدھر گئی ہیں؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ اس میں تمہاری ریاکاری شامل تھی
احساس برتری شامل تھا، لہٰذا وہ بہت ہلکی ہو گئے ہیں۔ کہتا ہے کہ میری آنکھوں میں آنسو تھے کہ منادی کرنے والے نے کہا، ابو نصر کی کوئی اور نیکی ہے؟ تو بتانے والے نے کہا، ہاں 2 نان ہیں۔ جب وہ 2 نان نیکیوں والے پلڑے میں رکھ دیے گئے تو پلڑا تھوڑا بھاری ہونے لگا، لیکن ابھی بھی میری بخشش کے کوئی آثار نظر نہیں آ رہے تھے۔ منادی کرنے والے نے پھر کہا کہ کوئی اور نیکی ہے؟ تو بتانے والے نے کہا، ہاں ایک ماں کے آنسو ہیں، وہ بھی نیکیوں والے پلڑے میں رکھے جا سکتے ہیں۔ جب وہ آنسو رکھے گئے تو نیکیوں والا پلڑا گناہوں والے پلڑے کے بالکل برابر آ گیا۔ پھر کوئی امید جاگی کہ شاید میں بخش دیا جاؤں۔ منادی کرنے والے نے پھر اعلان کیا کہ کوئی اور نیکی ہے؟ تو بتانے والے نے بتایا کہ ہاں ایک بچے کی مسکراہٹ ہے جسے بھوک کی شدت کی حالت میں ابو نصر نے کھانا کھلایا تھا۔ جب اس بچے کی مسکراہٹ نیکیوں والے پلڑے میں رکھی گئی، میری نیکیوں والا پلڑا بھاری ہو گیا اور مجھے نجات کا پروانہ تھما دیا گیا۔ ابو نصر کہتا ہے، خواب ہی تھا لیکن میری خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ تھا۔ جب بڑبڑا کر میں اٹھا تو میرے چہرے پر خوشی اور غم کے ملے جلے تاثرات تھے، اور فوراً کہہ اٹھا، ہاں اس دن جال میں نے اپنے لیے پھینکا ہوتا تو آج میری نجات نہ ہونی تھی، اور اگر نان میں نے اپنے لیے خریدے ہوتے تو آج میری بخشش نہ ہوتی۔ اس واقعے سے ہمیں یہی سبق ملتا ہے کہ خدا کے بندے تو ہیں ہزاروں، بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے، میں اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہوگا۔ اگر آپ کی زندگیوں میں اندھیرے بڑھنے لگ جائیں تو چپکے سے کسی پیاسے دیوے میں تیل بھرائیں، آپ کی زندگیوں میں روشنیاں لوٹ آئیں گی۔ واصف علی واصف فرماتے ہیں، جنہوں نے لنگر خانے کھول دیے ہیں وہ کبھی محتاج نہیں ہوں گے۔ اس کائنات کے سفر میں اگر کوئی چیز آسمانی ہے تو وہ محبت ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں کہ جو کھانا ہم خود کھاتے ہیں اس سے بدبو پیدا ہوتی ہے، اور جو دوسروں کو کھلاتے ہیں اس سے خوشبو پیدا ہوتی ہے۔ کل بروز محشر ہم ایک ایک نیکی کو ترسیں گے۔ اگر ہماری وجہ سے کسی دوسرے کے چہرے پر مسکراہٹ آئی ہوگی، کسی کے ساتھ بھلائی کی ہوگی، تو وہی ہماری نجات کا ذریعہ بنے گا۔ اللہ پاک ہمیں بھی مسکراہٹیں تقسیم کرنے کا شرف نصیب فرمائے، آمین۔ آج کی ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ فی امان اللہ۔